بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 54 کے حصہ اول کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا وَإِلَّا لَزِمَ اسْتِنَادُهُ کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق فی مکان واحد کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَّا لَزِمَ اسْتِنَادُهُ إِلَيْهِ بِطَرِيقِ الْإِيجَابِ إِذِ الصَّادِرُ مِنَ الشَّيْءِ بِالْقَصْدِ وَالْإِخْتِيَارِ يَكُونُ حَادِثًا بِالضَّرُورَةِ والمستند إلى الموجب القديم قديم ضرورة امتناع تخلف المعلول عن العلة. أما الأعيان فلأنها لا تخلو عن الحوادث وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. أما المقدمة الأولى فلأنها لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان. أما عدم الخلو عنهما فلأن الجسم بالجوهر لا يخلو عن الكون في حيز، فإن كان مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بعينه فهو ساكن، وإن لم يكن مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بل في حيز آخر فمتحرك. وهذا معنى قولهم الحرکۃ کونان فی آنین فی مکانین والسکون کونان فی آنین فی مکان واحد۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِلَّا لَزِمَ اسْتِنَادُهُ إِلَيْهِ، اور اگر وہ قدیم واجب لذاتی نہ ہو تو لازم آئے گا اس کا استناد یعنی سہارا لینا واجب لذاتی ہی کی طرف ایجاب کے طریقے پر۔ اذ الصادر من الشیء، اس لیے کہ جو چیز کسی سے قصد اور اختیار کے ساتھ صادر ہوتی ہے یکون حادثا بالضرورت، تو وہ ضروری طور پہ حادث ہوتی ہے، اور جو کسی قدیم موجب کی طرف مستند ہو، والمستند، اور جو منسوب ہو یا مستند سہارا لینے والی ہو ایسے موجب کی طرف جو قدیم ہے، تو وہ چیز قدیم ہوتی ہے علت سے معلول کے تخلف کے امتناع کی ضرورت کی وجہ سے، کہ معلول کا علت سے تخلف ممتنع ہے اس ضرورت کی وجہ سے جو کسی قدیم کے ساتھ سہارا لینے والی ہوگی وہ بھی قدیم ہوگی۔ اما الاعیان، بہرحال اعیان، فلأنها لا تخلو، اس لیے کہ وہ حوادث سے خالی نہیں ہیں، اور ہر وہ چیز کل ما لا یخلو عن الحوادث، جو حوادث سے خالی نہ ہو تو وہ حادث ہے۔ اما المقدمۃ الاولی، اور بہرحال پہلا مقدمہ، پس اس لیے کہ وہ اعیان حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہیں، اور یہ حرکت اور سکون دونوں حادث ہیں۔ اما عدم الخلو عنہما، بہرحال اعیان کا خالی نہ ہونا ان دونوں سے یعنی حرکت اور سکون سے، پس اس لیے کہ جسم یا جوہر کسی حیز سے خالی، کسی حیز میں ہونے سے خالی نہیں ہیں۔ فَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا، پس اگر وہ مسبوق ہو یعنی اس سے پہلے گزر چکا ہو اس دوسرے کون سے جو بعینہ اسی حیز میں ہو، جو بعینہ اسی حیز میں ہو تو فَهُوَ سَاكِنٌ، تو وہ ساکن ہے، اور اگر وہ مسبوق نہ ہو اسی حیز میں دوسرے کون کے ساتھ بلکہ دوسرے حیز میں ہو تو فمتحرک، وہ متحرک ہے۔
وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ، اور یہی معنی ہے ان متکلمین کے اس قول کا، کہ ان کا یہ قول کہ الحرکت، کہ حرکت وہ دو کون ہیں، دو زمانوں میں اور دو مکانوں میں. حرکت وہ دو کون ہیں، فی آنین دو زمانوں میں، فی مکانین دو جگہوں میں، اور سکون وہ دو کون ہیں دو زمانوں میں، فی مکان واحد ایک مکان میں. آئیے اب اپنے سبق کی کچھ تشریح دیکھتے ہیں. ہمارے سبق میں 3 چیزیں آج زیر بحث ہوں گی. ان میں سے پہلی چیز قدیم پر عدم طاری نہ ہونے کی وجہ، دوسری چیز حرکت و سکون کی تعریف، تیسرا اعیان کا حرکت و سکون سے خالی نہ ہونا. ہمارے گزشتہ سبق میں بات چل رہی تھی کہ قدیم واجب لذاتی ہی ہوگا یا واجب لذاتی ہی نہیں ہوگا. تو اگر وہ واجب لذاتی ہی ہو، یعنی جس کو ہم قدیم کہہ رہے ہیں، اگر واجب لذاتی ہی ہو تو پھر اس پر عدم کا طاری نہ ہونا وہ تو ظاہر ہے. تو اب قدیم پر عدم طاری کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس کے دونوں پہلو سامنے رکھے جائیں کہ اول صورت تو ظاہر ہے کہ واجب لذات ہی کا عدم محال ہے، یعنی جس کی ذات کا ہمیشہ موجود رہنا واجب ہو تو اس پر عدم کسی صورت میں نہیں آ سکتا. رہی قدیم کی دوسری قسم، یعنی جو واجب لذاتی ہی نہیں ہے قدیم لیکن واجب لذاتی ہی نہیں، تو اس کا صدور یا تو ممکن سے مانا جائے گا یا واجب سے. یعنی وہ قدیم آیا کہاں سے؟ وہ قدیم یا تو ممکن سے صادر ہوا ہوگا یا واجب سے صادر ہوا ہوگا، یعنی اس کا ماخذ یا ممکن ہوگا یا واجب ہوگا. تو پہلی صورت سے تو محال ہے کہ ہو قدیم لیکن اس کا ماخذ ممکن ہو، ایسا نہیں ہے. پہلی صورت محال ہے کیونکہ اس سے تسلسل لازم آئے گا. اور اگر اس کا صدور واجب لذاتی ہی سے مانا جائے کہ وہ قدیم جو واجب لذاتی ہی نہیں ہے اس کا ماخذ واجب لذاتی ہی ہے، تو اب پھر اس میں 2 صورتیں بنیں گی. پہلی صورت کہ اس کا صدور بالایجاب ہوگا یا بالاختیار ہوگا، یعنی یہ اس کے اختیار سے صادر ہوا ہوگا یا بالایجاب کہ اس کا صادر ہونا، اس کا اپنے ماخذ سے نکلنا واجب ہوگا. اگر بالاختیار مانتے ہیں تو اس کا حادث ہونا لازم آئے گا، اس لیے کہ جو چیز قصد و ارادہ سے صادر ہوگی، جو چیز قصد اور ارادہ سے صادر ہوتی ہے تو ارادے سے پہلے تو وہ چیز معدوم ہوتی ہے. جیسے ہم کچھ پکانے کا، کچھ لکھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس ارادے سے پہلے تو وہ چیز معدوم ہوتی ہے. تو اسی عدم کی وجہ سے تو اس کے وجود کے ساتھ ارادے کا تعلق ہوگا کہ اگر وہ موجود ہوتی تو پھر اس کا ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو وہ صورت تھی کہ اگر اس کا صدور بالاختیار مانے، کہ ظاہر ہے کسی چیز کو اختیار کرنے کے لیے ارادہ اور قصد چاہیے. لیکن اگر اس کا صدور بالایجاب مانتے ہیں تو پھر اس پر عدم طاری نہ ہوگا، پھر اس پر عدم طاری نہیں ہوگا. اگر صدور بالایجاب کے باوجود بھی کہ ہم اس واجب جو لذاتی ہی نہیں ہے، واجب لغیر ہی ہے، اس واجب لغیر ہی کا صدور واجب لذاتی ہی سے بالایجاب مانے تو اولاً تو پھر اس پر عدم طاری نہیں ہو سکتا. اور اگر صدور بالایجاب کے باوجود بھی اس صادر کو حادث مانا جائے تو پھر کیا خرابی لازم آئے گی؟ علت تامہ سے معلول کا تخلف لازم آئے گا کہ علت تامہ پائی گئی لیکن معلول پھر بھی نہیں پایا گیا. تو علت تامہ سے معلول کا تخلف لازم آئے گا اور یہ باطل ہے. اب صدور بالایجاب کی صورت یہ ہے کہ صادر بغیر علت و اختیار کے، صدور بالایجاب کی صورت یہ ہے
کہ صادر بغیر علت کے اختیار و ارادہ کے ساتھ صادر ہو اور علت کو صادر کے روکنے پر بھی قدرت نہ ہو. جیسے ہمارے سامنے سورج، اس کی مثال ہے کہ اس کی شعاعیں بغیر ارادہ ہوتی ہیں، یعنی سورج غیر ارادی طور پہ اس سے شعاعیں صادر ہوتی ہیں، اگر وہ ان کو روکنا چاہے تب بھی نہیں روک سکتا. اس بات پر متکلمین اور فلاسفہ کا اتفاق ہے کہ جب معلول علت تامہ واجبہ سے بطریق ایجاب صادر ہو تو وہ معلول قدیم ہوگا ورنہ حادث ہوگا. پھر متکلمین عالم کو حادث اور فلاسفہ اس عالم کو قدیم مانتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاسفہ قادر مطلق سبحانہ و تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات کو صانع بالایجاب مانتے ہیں. اس کے برعکس متکلمین کی رائے یہ ہے کہ متکلمین اللہ تعالیٰ کو فاعل مختار مانتے ہیں. تو قول اول کے مطابق قدم عالم متحقق ہے اور قول ثانی کے مطابق اس کا حادث ہونا اظہر اور انتہائی واضح ہے. کہتے ہیں علت کے ساتھ تامہ ہونے کی قید لگائی کہ علت تامہ سے معلول کا تخلف لازم آتا ہے. تو علت کے ساتھ جو تامہ ہونے کی قید لگائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علت تامہ کے بعد معلول کا تحقق ضروری ہے، جیسے طلوع آفتاب کے ساتھ وجود نہار کا. ہاں علت ناقصہ اگر ہو تو وہ معلول کے وجود کو مستلزم نہیں، علت ناقص ہو تو پھر معلول کا پایا جانا ضروری نہیں. ہمارے سبق نمبر 54 کا پہلا حصہ اسی پر مکمل ہوا.